گرمیوں میں دوپہر کو سارے لوگ ہی گاؤں میں سویا کرتے تھے، تو ایک بچہ، ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ نا، اس نے بڑا سخت ہارن لگایا ہوتا تھا. تو وہ لاڈلا بچہ تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھی، تو وہ گلی سے گزرتا تو میری والدہ بڑی ناراض ہوتی، کئی دفعہ برا بھلا بھی کہتی کہ اس کو شرم ہی نہیں آتی، یہ سوتوں کو جگا دیتا، اتنا سخت ہارن لگا دیا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ ہارن اکھیڑ دیا، اسی گلی سے گزرتا لیکن چپکے سے. تو بچہ شرارتیں کرنے والا شرارت چھوڑ جائے تو پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑ گیا ہے. تو اماں جی کہنے لگی انہوں پوچھتے صحیح کی ہویا سو. میں نے اس سے ایک دن کہا کہ خیر ہے، تو مجھے کہنے لگا بھائی جان میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو میری والدہ نے مینوں تھبکی دے کے کہ پتر ہے ہارن لا چھڑ، تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے. میں اب صاحب اولاد ہوں، تو اگر میرا کردار اس طرح کا ہوگا تو پھر لہجہ کیا ہوگا. میں نے چھوڑ دیے سارے کام، چونکہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے، اور میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹیوں کے باپ کا یہ لہجہ نہیں ہوتا. ان کے انداز بڑے شستہ، بڑے صاف ہوتے ہیں، چونکہ گھر میں بیٹی نے آنکھ کھولنی ہے، اس نے وہ رنگ دیکھنا ہے. میں ایک دوسری بات بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. میں کھانا کھا رہا تھا، گھر کے اندر بیٹھا تھا، تو میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی کہ باہر بچہ بڑا بلک بلک کے رو رہا ہے مدرسے کا. میں نے کہا جلدی سے بلاؤ. وہ بچہ اندر آیا تو وہ کانپ رہا تھا، اور اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ شاید تھوڑی دیر میں گر جائے. تو مجھے تو کھانا بھول گیا. میں نے کہا پتر خیر ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ تو بولے تو اس سے بات نہ ہو سکے، ہانپتے کانپتے تڑپتے ٹوٹتے جملے. تو میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. کہنے لگا میں نے گھر ٹیلی فون کیا تھا، میرے ابا جی پھر میری اماں سے لڑ رہے ہیں. حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چار پائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، خوف آتا ہے. میری بہنیں روتی ہیں، ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں آتا کیونکہ ہمارا والد پھر ہماری اماں کو مارتا ہے. خوف آتا ہے. آج گھر میں نا پھر ابا جی اماں کو پیٹ رہے ہیں. میں نے فون کیا تھا تو بہنیں رو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے. ہم تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پر یہ کس نے رلایا ہمارے بچوں کو؟ ماں باپ نے مل کے. کس نے تباہی کی؟ ان کے خیالات کیوں بکھر گئے؟ اتنا خوف کس چیز نے طاری کیا؟ یہ سکون کس نے چھینا؟ میں نے پھر ان کے والد کو بلایا، گزارش کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے. میں نے ان کو وہ سارے حالات سے آگاہ کیا کہ آپ کے بچوں کی نفسیات کہاں تک جا رہی ہے. پر میری آپ اس واقعے کے بعد میں سمجھا کہ شاید یہ ایک گھر کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، جانے کتنے گھروں میں یوں ہوتا ہوگا، کتنے بچے خوف کی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ جانے اب کیا ہونے لگا ہے. تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے، اخلاقی بڑا پیار کرتا ہے باپ اپنے بچے سے. میں صحیح بتاتا ہوں، آپ بڑا پیار کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، لیکن یاد رکھنا اس پیار میں کہیں وہ اخلاقی حدود کو کراس نہ کر جائے. یہ دیکھ لینا کہیں آپ کے لاڈ پیار میں کوئی ناجائز بات اس کے منہ سے نکلے کسی کے بارے میں، اور آپ اسے قبول کر کے کہیں اسے تباہ نہ کر دیں. باپ میں نے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہیں کہ بچے نے اگر کبھی کوئی تحفہ مانگ لیا ہے اور موقع آ گیا ہے تحفہ دینے کا، تو باپ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے. والد کہتا ہے اپنی فیکٹری کے مالک سے کہ میں تھوڑے تھوڑے کٹوا دوں گا، پر مجھے بچوں کے لیے گفٹ خریدنا ہے، ان کے کپڑے بنوانے ہیں. بڑی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی لاؤں گا. پر آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے. یہ سونا تحفہ دیا ہے باپ نے کہ اس بچے کو اس نے اچھی تربیت سے روشناس کرا. یہ خوبصورت تحفہ سونا، یہ کمال کر دی والد نے کہ اس نے اپنے بچے کے آداب زندگی میں ایک اچھے ادب کا اضافہ کیا. آپ نہ ہزاروں کا لاکھوں کا تحفہ لے کے آئیں، لیکن اس کی اخلاقی تربیت کریں، اس کے کردار میں جاذبیت پیدا کریں. ہو نہ آج بھی کوئی ماں ایسی
جو غوث پاک کی ماں کی طرح کہے پتر بھوک کاٹ لینا پر جھوٹ نہ بولنا. ہو نہ کوئی ماں آج بھی ایسی جو بابا فرید کی ماں کی طرح یہ کہے پتر تجھے شکر پسند ہے پر ملے گی تب جب تو نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے گا. ہو نہ آج بھی کوئی خواجہ بختیار کاکی کی ماں جیسی ماں جو سارا دن گھر میں سپارے پڑھتی رہے اور 15 سپارے یاد ہوں اور صبح شام پڑھے. او خدا کے بندو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کردار کی روشنی سے نور پاتی ہیں، جو صرف عمل کے حسن سے دنیا کو حسین کر دیتی ہیں. بچوں کی روحانی تربیت، اخلاقی تربیت.